اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کو اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان سے بات کر لو۔ قالوا کیف نکلم من کان ای وجد فی المہد صبیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہم بات کریں اس سے جو گود میں بچہ ہو، یعنی گود میں موجود بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ تو من کان وجد فی المہد صبیا، کہ کیسے بات کریں ہم اس شخص سے، کہ کیسے ہم بات کریں اس سے جو ابھی گود میں ہے اور بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب الانجیل وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے یعنی انجیل دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انجیل دیا ہے اور نبی بنایا ہے، سمجھا؟ تو وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے مبارک بنایا، بابرکت بنایا جہاں میں رہوں گا۔ نفعا للناس، لوگوں کے لیے نفع بخش رہوں گا۔ اخبار بما کتب لہ، یہ خبر ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ خبر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر کیا گیا۔ واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے تاکیدی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ امرنی بہما، یعنی اللہ نے مجھے ان دونوں باتوں کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، منصوب بجعلنی، یجعلنی مقدرن، ولم یجعلنی جبارا متعاظما شقیا عاصیا لربہ، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ یہ برن منصوب ہے جعلنی کی وجہ سے، جعلنی مقدر کی وجہ سے، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان اپنے پروردگار کا نہیں بنایا۔ بہرحال کل بات آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے اپنے قبیلے خاندان کی طرف آئیں، تو یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بچے کو دیکھ کر کے ان پر تہمت لگانا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا، طعنے دینا شروع کر دیا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا تھا بات نہیں کرنا ہے، مریم علیہ السلام نے بات کرنے سے انکار کیا، پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ چنانچہ ان لوگوں کے پوچھنے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، ہے نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے بابرکت نبی بنایا ہے، سمجھا؟ ابھی تو بچے ہیں لیکن ان کا کتاب ملنا اور ان کا نبوت مل جانا اسی طرح یقینی ہے جس طرح ماضی کے واقعات کا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب ایسا نہیں کہ بچپن میں ابھی انجیل مل گئی ہے، اللہ نے انجیل دے دیا ہے، سمجھا؟ ایسا نہیں ہے، انجیل بعد میں ملی ہے، نبوت بعد میں ملی ہے، سمجھا؟ لیکن چونکہ نبوت کا ملنا، انجیل کا ملنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح ماضی میں کسی چیز کا گزر جانا، کسی واقعات کا پیش آنا یقینی ہوتا ہے، سمجھا؟ تو مستقبل میں کسی کام کے یقینی ہونے کو بتلانے کے لیے ماضی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی بے گناہی اور ان کی عفت اور پاک دامنی کا اظہار کر دیا۔ آیا سمجھ میں؟ اسی طرح کیا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، دنیا کے اندر چند بچے ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی تھی، ہے نا۔ عام طور پر اس عمر میں بچہ ایسی بات نہیں بولتا ہے، سمجھا؟ تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اور شخص ہے بنی اسرائیل میں، سمجھا؟ اور بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، کیا تھے؟ ایک عابد تھے،
اور اس عابد نے عبادت کی حالت میں اپنی ماں کی پکار کو سنا لیکن اس پر توجہ نہیں دیا، عبادت میں مشغول تھے، ماں نے آواز دیا، اب عبادت پوری کریں گے تب نہ جائیں گے ماں کی طرف، ماں کی آواز کی طرف، تو انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیا، سمجھا؟ تو ان کی زبان سے کچھ بددعائیہ جملے نکل گئے، سمجھا؟ کہ جا تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے گا۔ نتیجے میں وہ بیچارے کسی خانقاہ میں کٹیا میں رہتے تھے جنگل میں، سمجھا؟ تو وہاں ایک عورت نے ان پر الزام لگا دیا، وہ عورت کسی چرواہے سے ملوث تھی زنا میں، جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو کیا ہے اس نے الزام لگا دیا کس پر؟ اسی عابد پر، سمجھا؟ کہ یہ اسی عابد نے ہمارے ساتھ ریپ کیا، زنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سمجھا؟ تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کی بے گناہی کا اقرار کروایا، کس سے؟ بچے کے ذریعے سے۔ بچے نے کہا کہ میں عابد کا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا کہ ان کانت قمیص قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زنا کا الزام لگا زلیخا کے ذریعے سے، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بچے کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا کہ اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہیں اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ تو کپڑا حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یعنی دوڑ کے جو بھاگے تھے تو گیٹ سے نکلتے نکلتے زلیخا نے کپڑا کا دامن پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے کپڑا پھٹ گیا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ تو دنیا کے اندر 3 واقعات ایسے پیش آئے ہیں، سمجھا؟ اور تینوں واقعات زنا سے ریلیٹیو ہیں، کس سے؟ زنا سے ریلیٹیو ہیں، سمجھا؟ اور تینوں واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک بندے کی بے گناہی کا اقرار کروایا، کس سے؟ چھوٹے بچوں کے ذریعے سے۔ تو زنا، اس سے زنا کی سنگینی کا علم ہوتا ہے کہ زنا سنگین جرم ہے، سمجھا؟ زنا سنگین جرم ہے، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عفت و پاک دامنی کتنی اونچی چیز ہے کہ عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے، بتلانے کے لیے، برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو گویائی عطا فرمائی ہے، سمجھا؟ اس لیے عفت و پاک دامنی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور زنا کی قباحت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال فاشارت الیہم قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چنانچہ حضرت مریم نے ان کو، یعنی ان سے مراد قوم کے لوگوں کو اشارہ کیا، الیہ بچے کی طرف، کہ تم لوگ اس سے بات کر لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کیسے ہم بات کریں اس سے جو بچہ ہے اور گود میں ہے؟ تو انہوں نے کہا، کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے گودی میں تھے، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا انجیل اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں گا لوگوں کے لیے نفع بخش رہوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو چیز مقرر تھی اس کی خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جہاں بھی رہیں گے یہ لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے نفع بخش رہیں گے، ہے نا؟ اور اسی طرح ہر نبی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہر نبی ہوتے ہیں، بابرکت ہوتے ہیں، ہے نا؟ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اوصانی کا مطلب امرنی، تاکیدی حکم کو کیا آتا ہے؟ وصیت کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ تو اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، تاکیدی حکم، نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ کہاں زندہ رہوں؟ روئے زمین پر، ہے نا؟ تو روئے زمین پر جب زندہ رہوں تو میں نماز پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، سمجھا؟ تو ابھی رخصت میں، کیا ہے وہ؟ رخصت میں ہے نا؟ اور پھر جب زمین پر اتارے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں؟ ابھی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام رخصت پر ہیں، دنیا میں تھے تو عبادت نماز وغیرہ کیا، اور پھر دنیا میں دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب تو پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ لیکن ابھی جو زمانہ ہے وہ زمانہ کیا ہے ان کے لیے؟ رخصت کا علیہ مثال کا زمانہ ہے۔ دیکھو، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک فرما بردار بنایا، اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے حضرت مریم کا۔ منصوب بجعلنی، منصوب ہے جعلنی سے، اور یہ جعلنی کیا ہے؟ مقدر ہے، کیا ہے؟ وجعلنی برن، اور اس نے مجھے بر بنایا ہے، کس کا؟ والدین کا فرما بردار بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا متعاظما شقیا، اور اس نے مجھے متکبر نہیں بنایا، جبارن کا معنی متکبر، متعاظم،
शक़ियन नाफरमान अपने परवरदिगार का। बात ख़त्म हुई। वस्सलाम, यहाँ पर ऊपर भी आया है वबर्रम बिवालिदैहि, हज़रत यहया के बारे में क्या आया, वबर्रम बिवालिदैहि, और यहाँ पर क्या आया, वबर्रम बिवालिदती, तो वहाँ उनके माँ बाप मौजूद थे, और ईसा अलैहिस्सलाम की तो सिर्फ वालदा थी, माँ बाप नहीं थे, है ना, तो यहाँ वालदा का जिक्र है, वहाँ वालदैन का जिक्र है। वस्सलामु मिनल्लाहि अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और सलामती हो अल्लाह की तरफ से मुझ पर जिस दिन मैं पैदा किया गया और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊंगा। चूँकि तीनों अहवाल क्या है, तीनों ज़माने, तीनों ज़मानों में क्या है, खौफ वाला ज़माना होता है, और इंसान पहले से के मुकाबले में ऐसी चीज़ों को देखता है जो पहले नहीं देखता है, तो हौल होता है। तो इन तीनों ज़माने घबराहट के ज़माने होते हैं। हज़रत यहया के बारे में ये बात आई कि इन तीनों ज़मानों में घबराहट से क्या करे, क्या हुए, वो महफूज रहे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इन तीनों ज़मानों में बेचैनी और घबराहट से क्या हुए गए, महफूज होंगे। ये इन दोनों बुज़ुर्गों की, पैगम्बरों की खुसूसियत हुई। वयौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा, युक़ालु फ़ीहि मा तक़द्दम फ़ी सय्यिद यहया, और कहा जाएगा इसमें वही जो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया था पहले, है ना, आ चुका है, यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया था ना, तो वही बात यहाँ भी कही जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून, ये ईसा इब्न मरियम है, अल्लाह ताला ने फरमाया ये ईसा इब्न मरियम है, क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी, क़ौले हक़, समझा, क़ौले हक़, तो इब्न मरियम का कौल कौले हक़ है। क्या है, इब्न मरियम का कौल कौले हक़ है, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल कौले हक़ है। यानी अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात की तायीद की। क्या की, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पहले कहा, क्या कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, बाबरकत बनाया है, मैं जहाँ भी रहूँगा लोगों के लिए नफ़ा बख्श रहूँगा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया है, नाफरमान नहीं बनाया है, ये सब कौले हक़ है। समझा, दुरुस्त है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कौलुल हक़ बिर्रफ़े, कौल पर रफ़ा, तो कौल हक़ रफ़ा के साथ मुब्तदा महज़ूफ़ की खबर होगी, मतलब होगा कौलो इब्न मरियम कौलुल हक़, इब्न मरियम का कौल कौल हक़ है। और बिन नस्ब में बेतक़दीर कुल्तो, और नसब की वसूरत में कुल्तो की तकदीर के साथ होगा, यानी कुल्तो कौलल हक़्क़िल्लज़ी, कुल्तो कौलल हक़्क़िल्लज़ी, कि मैंने हक़ बात कही जिसमें लोग शक कर रहे हैं, है ना, तो कुल्तो फिल महज़ूफ़ की वजह से क्या हो जाएगा, कौल महज़ूफ़ मंसूब होगा। वलमाना मतलब क्या होगा, अलक़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून, यानी मैंने हक़ बात कही है जिसमें लोग शक कर रहे हैं, या ईसा अलैहिस्सलाम की बात हक़ बात है जिसमें लोग शक कर रहे हैं। यमतरून मिरिया से बना है, यानी यशक्कूना, शक करते हैं, और शक करने वाले कौन है, वहमुन नसारा, और वो नसारा हैं। कैसे शक किया उन्होंने, कालू अन्ना ईसा इब्न अल्लाही, उन लोगों ने कहा कि इन्ना ईसा इब्न अल्लाह है, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कज़्ज़बू, उन्होंने झूठ बोला, है ना, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ईसाइयों ने क्या किया, शक व शुबा का मुजाहरा किया, और ईसा अलैहिस्सलाम को नबी न मान करके और पैगंबर न मान के, अल्लाह का बंदा न मान करके क्या बना दिया, खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। तो और वो नसारा हैं, उन लोगों ने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने झूठ कहा। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हानहु तनज़ीहन लहु अन ज़ालिका इज़ा क़ज़ा अमरन अय अरादा अन युहदिसहु इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, नहीं है अल्लाह के लिए कि वो कोई लड़का तजवीज़ करे, उसकी ज़ात उससे पाक है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, किसी चीज़ को वजूद में लाने का इरादा करता है, तो वो कहता है उसको हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। फ़यकूनो रफ़ा के साथ हुआ की तकदीर की वजह से, और नसब के साथ बेतकदीर अन की तकदीर की वजह से, यानी फ़यकूनो में अगर रफ़ा पढ़ेंगे तो फ़हुवा यकूनो, है ना, हुआ पोशीदा, उसकी खबर हो जाएगा। और क्या नाम है, यकूनो फिल जुमला फिलिया होकर के खबर, और अगर नसब पढ़ेंगे तो फ़अन यकूना, क्या हो जाएगा, फ़अन यकूना, अन मस्दरिया की वजह से। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इदा क़ज़ा अमरन, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को वजूद में लाना चाहता है तो सिर्फ उससे कह जाता है कि हो जा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हो जाती है। तो फ़यकूनो की का इराब दो तरह से होगा, फ़यकूनो और फ़यकूना। फ़यकूनो पढ़ेंगे तो हुआ पोशीदा रहेगा, और नसब पढ़ेंगे फ़यकूना तो इन अन पोशीदा होगा। वमिन ज़ालिका खल्क़ु ईसा मिन गैरि अबिन,
اور انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کردہ ہے بغیر باپ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا ہے امر کن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن میں سے ایک کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے بغیر اسباب کے، بغیر اسباب کے، بغیر باپ کے، ہے نا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بلا شبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ بفتح ان بتقدیر اذکرو، سمجھا، اور ان کے کیا ہے، انا کے فتح کے ساتھ، بفتح انا، بفتح انا، تو انا اور انا، وَأَنَّ اللَّهَ ربی ہے نا، تو اس میں دونوں لغت پڑھ سکتے ہیں، انا بھی اور انا بھی۔ تو انا پڑھیں گے تو کیا ہوگا، انا کے فتح کے ساتھ اذکرو کی تقدیر کی وجہ سے، یعنی انا سے پہلے کیا نکلے گا، اذکرو، اب بیچ میں کیا آ جاتا ہے، انا آتا ہے، انا نہیں آتا، کلام کے بیچ میں انا آتا ہے، کلام کے شروع میں انا آتا ہے نا، تو کلام کے بیچ میں ہو جائے گا، اذکرو فعل محذوف ہے تو کیا بڑھا جائے گا، انا، ہے نا، تو اذکرو ان اللہ ربی وربکم، اب بکسرھا بتقدیر کل، اور اگر انا پڑھیں گے تو کل کی تقدیر کے ساتھ، قل ان اللہ ربی، قل ان، اس لیے قال یقولو کے بعد کیا آتا ہے، انا آتا ہے نا، اور کسرے کے ساتھ کل کی تقدیر کی وجہ سے بدلیل ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اس کی دلیل کیا ہے بھائی، یعنی آپ نے انا کے کسرہ پڑھنے کی وجہ بیان کی کہ کل تو فعل محذوف ہے، تو کل تو فعل محذوف کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، تو ہاں وہ کیا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، کہ وہ دلیل ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به یعنی عبد اللہ ربی وربکم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ خود ہی فرمایا تھا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به یعنی عبد اللہ ربی وربکم، تو یہاں بھی ہے کیا ہے، اللہ ربی وربکم، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے یہ دلیل نکل گئی کہ یہاں پر کیا ہے، کل تو فعل معذوف ہے، اس کے بعد انا ہے نا، تو بدلیل ما قل تو کل تو فعل محذوف کی، کل تو فعل محذوف کی کل جو فعل محذوف نکالا اور اس کے بعد انا نہ پڑھ کے انا پڑھا، اس کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ما قلت لهم الا ما امرتنی به ہے، کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول دلیل ہے کس کی، کہ یہاں پر بھی ان اللہ ربی وربکم سے پہلے کل محذوف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا ہے یہ، عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا۔ آگے دیکھیے، ھذا المذکور صراط مستقیم، تو یہ جو چیزیں مذکور ہوئیں سیدھا راستہ ہے، مؤدن الی الجنہ، اور یہ جنت تک پہنچانے والا ہے، سمجھا، یعنی توحید کی ذکر، توحید کی دلیل، توحید کی بات جو بیان کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دیا گیا، اللہ کا کہ بیٹا کی ہونے کی نفی کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی جو نفی کی گئی، تو توحید کی بات ہے، یہ سب کیا ہے، صراط مستقیم ہے، اور اگر عیسائی ان باتوں کو دیکھے گا اور غور و فکر کرے گا تو سیدھے راستے کو پال لے گا، صراط مستقیم کو، ہے نا، تو فرمایا یہ مذکورہ چیزیں، کون مذکورہ چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا، پیغمبر ہونا، ان کے نبوت کا تذکرہ، سمجھا، ان کے فرمانبرداری کا تذکرہ، یہ سب جو ذکر آیا ہے یہ سب کیا ہے، صراط مستقیم ہے، کہ ان سب چیزوں کو پڑھ کر کے انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا لوگ انکار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جو کہ درست عقیدہ ہے نا، تو فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یعنی یہی صحیح عقیدہ ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دیا ہے، اور اس عقیدے کو ماننے والا جنت میں جائے گا، عیسائی اس عقیدے کو نہیں مانتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا تین میں سے ایک مانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، فاختلف الاحزاب من بینہم، چنانچہ قوموں کا اختلاف ہو گیا آپس میں، یعنی نصارہ کیا ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف کرنے لگے، فی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اہو ابن اللہ، آیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ایک خدا وہ بھی ہیں، یا تین کے تیسرے ہیں، سمجھا، یعنی بعض عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا کہ اللہ بھی ہے خدا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تین چیز ہیں، سمجھا، کیا ہے، باپ بیٹا اور کیا ہے، خدا، باپ بیٹا اور اخنوم ثلاثہ، ہے نا، اخنوم ثلاثہ، تو تین چیز ہیں،
تو क्या है, बाप बेटा और रूह, बाप बेटा और रूह, बाप बेटा और रूह। तो क्या है, तो अल्लाह ताला तीन का तीसरा है, यानी तीन खुदा माना, उसमें से एक खुदा किसको माना, ईसा अलैहिस्सलाम को भी। तो इस तरह कौमें मुख्तलिफ हो गई ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। फवैलुन शिद्दतु अज़ाबिन, चुनांचे सख्त अज़ाब है काफिरों के लिए, बिमा ज़ुकिरा, मज़कूरा चीज़ों की वजह से और उनके अलावा दीगर चीज़ों की वजह से। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो बातिल ख़यालात रखते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बातिल ख़यालात रखते हैं, समझा, चाहे वो किसी भी किस्म के काफिर हों, समझा, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा करार देने वाले काफिर हों, या उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार देने वाले काफिर हों, या फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार देने वाले काफिर हों, सबके लिए क्या है, मिन मशहद यौमिन अज़ीम, सख्त अज़ाब है बड़े दिन की हाज़िरी से। ऐ हुज़ूर यौमिल क़ियामा व अहवालिही, यानी क़यामत के दिन और उसके अहवाल की हाज़िरी से क्या है, बड़ी हलाकत है और सख्त अज़ाब होगा क़यामत के दिन। अस्मिअ बिहिम व अबसिर, क्या ही खूब सुनने वाले हैं, क्या ही खूब देखने वाले हैं। सेगता ताज्जुबिन, ये दोनों सेगए ताज्जुब है। मा अहसनहु व अहसिन बिही, मा अस्माहु व अस्मि बिही, मा अबसरहु व अबसिर बिही। दो तरह का आता है ना, मा अफालहु व अफिल बिही, फेले ताज्जुब का दो वज़न, समझा। तो ये फेले ताज्जुब दूसरे वज़न पर है कि क्या ही खूब, माना क्या होगा, क्या ही खूब सुनने वाले हैं, क्या ही खूब देखने वाले हैं। ये ताज्जुब के दोनों सेगे हैं, बेमाना मा अस्माहुम मा अबसरहुम, क्या ही खूब सुनने वाले होंगे, क्या ही खूब देखने वाले होंगे। किस दिन, यौम यातूनना, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे आखिरत में। लाकिन ज़ालिमून, लेकिन जालिम लोग आज खुली गुमराही में हैं, यानी दुनिया के अंदर ये लोग खुली गुमराही में हैं और हक बात न सुन रहे हैं, न हक बात को समझ रहे हैं, न देख रहे हैं। क़यामत के दिन खूब सुनने वाले बन जाएंगे। आज गूंगे और बहरे बने हुए हैं, अंधे बने हुए हैं, क़यामत के दिन खूब सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे। तो फरमाया क्या ही खूब सुनने वाले हैं, क्या ही खूब देखने वाले हैं होंगे उस दिन, जिस दिन ये हमारे पास आएंगे आखिरत में। लेकिन जालिम लोग आज खुली गुमराही में हैं। लाकिन हम काफ़ी था, लाकिन हम काफ़ी था, है ना, यानी ज़मीर की गुंजाइश थी, लेकिन ज़मीर ना ला करके अज़्ज़ालिमूना इसमें ज़ाहिर लाएगा। क्या लाएगा, इसमें ज़ाहिर लाए। उसके बारे में मिन इक़ामत ज़ाहिर मकाम अल-मुज़मर, लाकिन हम काफ़ी था, लेकिन हम ना ला करके अज़्ज़ालिमीन इसमें ज़ाहिर लाया। क्यों, इसलिए कि बलागत का कायदा कभी कभी इसमें ज़ाहिर को ज़मीर की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि हम आना चाहिए, लेकिन अज़्ज़ालिमून खुद आ गया, है ना, इसमें ज़ाहिर। तो लेकिन ज़ालिमीन आज दुनिया के अंदर खुली गुमराही में है। तो क्या है, क़यामत में खूब सुनने वाले देखने वाले होंगे, और आज हाल क्या है, दुनिया में गुमराही में पड़े हुए हैं। मुबीन का मतलब बैयिन, जिसकी गुमराही वाज़े है, समझा। सम्मुअन समाइल हक के, ये लोग गूंगे हैं हक या बहरे हैं हक को सुनने से। वामू अन अबसारिहिम, और अंधे हैं उसको देखने से। ऐ आजिब मिनहुम या मुखातब, यानी मतलब क्या होगा, इस आयत का मतलब क्या हुआ कि ऐ मुखातब तू ताज्जुब कर उनसे, तू ताज्जुब करेगा उनसे, फी समइहिम सुनने के हवाले से, व अबसारिहिम देखने के हवाले से आखिरत में। बाद अनकानु फिद दुनिया सुम्मा उमियन, बाद इसके कि वो लोग दुनिया में क्या थे, गूंगे और अंधे और बहरे थे, है ना। दुनिया के अंदर हालत यह है कि हक बात को न सुनते हैं, न हक बात को देखते हैं, हक को देखते हैं न हक को सुनते हैं। लेकिन क़यामत में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सब एतराफ़ करेंगे, है ना, और कहेंगे कि काश के मैं दुनिया के अंदर सुधर जाता, है ना। तो क़यामत में खूब सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे। ऐसा ये मतलब नहीं है इस आयत का कि दुनिया के अंदर वाकई बहरा है और अंधा है और क़यामत के दिन खूब का रोशनी आँख में हो जाएगी और कान क्या है, सुनने वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये मतलब नहीं इसका। मजाजी माना क्या है, हकीकी माना नहीं बल्कि मजाजी माना, यानी दुनिया के अंदर वो हक बात को सुनने से क्या है, बहरा बने हुए हैं, हक बात को सुनते नहीं, हक बात को देखते नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी ना, तो उस वक्त एतराफ़ हक करेंगे, काश के मैं दुनिया के अंदर सुधर जाता, है ना। वह अनजिम, तो ताज्जुब की बात है कि नहीं है, जहाँ सुधरना था वहाँ सुधरे नहीं, जहाँ सुधरना था वहाँ सुधरे नहीं, और जहाँ भुगतना था वहाँ सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, समझा। यही हाल तमाम तालिब इल्मों का होता है। क्या होता है, जब सुधरने का ज़माना होता है तो सुधरता नहीं है, बाद में सोचता है कि हम मुत्तकी और बुजुर्ग बन जाएं। क्या बन जाएंगे, मुत्तकी और बुजुर्ग बन जाएं, कहाँ से हो पाएगा।
تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ خوف یا محمد کفار مکہ یوم الحسرت وهو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء ولا ترك الإحسان في الدنيا إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے کفار مکہ کو. کس چیز سے ڈرائیے؟ یوم الحسرہ، حسرہ کے دن سے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے. کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں کئی نام ہیں، الحاقہ، القاریہ، الواقعہ، الثابتہ، ہے نا، بہت سارے نام ہیں قیامت کے. ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ کو ڈرائیے یوم الحسرت سے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. یتحسر فیہ المسیء علی ترک الاحسان، اس میں برا کرنے والا اچھائی نہ کرنے پر افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ دنیا کے اندر ہم اچھائی کیوں نہ کیے. اذ قضی الامر، جب معاملہ، اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، جب ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا عذاب کا اور وہ دنیا میں اس سے غفلت میں تھے اور وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ایسے لوگ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر تو ایمان نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو حسرت ہوگی کاش کہ میں دنیا کے اندر ایمان لے آتا، ہے نا. آگے دیکھیے، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یقیناً ہم ہی وارث ہیں زمین کے، ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. تو انا کافی تھا، انا کافی تھا، انا نرث کافی تھا نا جب متکلم کا صیغہ، لیکن نحنو بھی ذکر کر دیا تاکید کے لیے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. انا نحنو، تو نحنو تاکید کے لیے ہے. نرث الارض، زمین کے ہم ہی وارث ہوں گے. ومن علیہا، اور زمین کی تمام چیزوں کے. من العقلاء وغیرہم، یعنی ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، ہے نا. تو من کا استعمال تغلیباً ہے ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے. تو ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، سب کے مالک، سب کے وارث ہم ہی ہیں کہ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. وارث کا مطلب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ اللہ میاں سب کو لپیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لے گا. جس طرح وارث مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مال کو لپیٹ کر کے رکھ لیتا ہے، سمجھا؟ تو وراثت کا مطلب یہ نہیں ہے. وراثت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی باقی رہ جائے گا اور ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا، چاہے زمین ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو. آگے دیکھیے، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اور ہماری طرف یہ لوگ رجوع کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے جزا کے لیے. کس کے لیے؟ جزا کے لیے. بس دیکھیے، حضرت مریم نے ان لوگوں کو اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم ان سے بات کر لو. ان لوگوں نے کہا کیسے ہم بات کریں اس سے جو گود میں بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے یعنی انجیل، اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے. جب میں جہاں بھی رہوں گا لوگوں کے لیے نفع بخش رہوں گا. یہ خبر ہے کنچی مبارکن اینما کنتو نفعا للناس، ہے نا. تو یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا جعلنی مبارکن، یہ تینوں خبر ہیں کس چیز کی؟ بما کتب لہ، اس چیز کی جو حضرت عیسیٰ کے لیے مقرر کیا گیا تھا. یعنی آئندہ یہ تینوں چیزیں ملنے والی ہیں. ان کو اللہ نبی بھی بنائے گا، اللہ کتاب بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بھی بنائے گا. جہاں بھی رہیں گے بابرکت رہیں گے. تو گویا کہ ان تینوں کا وقوع اسی طرح یقینی ہے جس طرح ماضی کے واقعات یقینی ہوتے ہیں، سمجھا. تو عیسیٰ تو گویا کہ کوئی یقینی چیز اگر ہے جو مستقبل میں ہے، ہونے والی ہے، اور اس کا ہونا یقینی ہے، تو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے نا. آگے دیکھیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَمَرَنِي بِهِمَا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک کہ میں دنیا کے اندر زندہ رہوں، اور والدین کے ساتھ، اور مجھے والدین کا فرما بردار بنایا ہے. یہ منصوب ہے جعلنی فعل مقدر کی وجہ سے، اور اس نے مجھے متکبر اور نافرمان اپنے پروردگار کا نہیں بنایا. اور سلامتی ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. اس سلسلے میں وہی کہا جائے گا جو گزر چکا ہے حضرت یحییٰ کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں،
اور عیسیٰ ابن مریم کی بات حق بات ہے، یہ قول الحق رفع کے ساتھ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قول ابن مریم قول الحق، قول ابن مریم قول الحق، تو قول ابن مریم مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا اور قول الحق کیا ہو جائے گا؟ خبر۔ اب نصب اور نصب کے ساتھ قول الحق بھی پڑھا جا سکتا ہے بتقدیر قلت، قلتوں کی تقدیر کی وجہ سے، والمعنی القول الحق الذی، چاہے والمعنی القول الحق الذی، مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات حق بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اور یمترون مریہ سے بنا ہے، یشکونا کے معنی میں ہے یعنی لوگ شک کر رہے ہیں۔ اور وہ شک کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہم النصارى، وہ نصارہ ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، تو کذبوا، ان لوگوں نے تکذیب کی، ان لوگوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ کوئی لڑکا تجویز کرے، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یکونوں میں رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یکونوں کو، تو ہوا پوشیدہ رہے گا، اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو ان پوشیدہ رہے گا، فَأَن يَكُونَ، چاہے فَهُوَ يَكُونُ، انما يقول له کن فَأَن يَكُونَ، یا انما يقول له کن فَهُوَ يَكُونُ۔ آگے دیکھیے، وَمِن ذَلِكَ خلق عیسیٰ ابن مریم، اور اسی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے بغیر باپ کے، اور اللہ تبارک، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ انا کے فتح کے ساتھ اذکرو کی تقدیر کی وجہ سے، یعنی ان اللہ پڑھیں گے تو اذکرو فعل پوشیدہ ہوگا، اور انا پڑھیں گے ان اللہ تو کل پوشیدہ ہوگا، ہے نا؟ تو بتقدیر کل کی تقدیر کی وجہ سے ان کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کل کے تقدیر کی دلیل، ما قلت لهم الا ما امرتنی بان اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ھذا المذکور صراط مستقیم، اور یہ جو مذکورہ چیزیں جو گزری عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہ صراط مستقیم ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہی نظریہ اور وہی عقیدہ درست ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ لوگ مختلف ہو گئے آپس میں، یعنی عیسائیوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، آیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ایک خدا وہ بھی ہیں، یا تین خداؤں میں سے تیسرے خدا وہ بھی ہیں۔ چنانچہ سخت عذاب ہے کافروں کے لیے مذکورہ چیزوں کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی وجہ سے، بڑے دن کی حاضری سے، یعنی قیامت کے دن کی حاضری اور اس کے احوال سے۔ کیا ہی خوب سننے والے، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہیں، یہ دونوں صیغہ تعجب ہیں۔ ما اسمعہم ما ابصرہم کے معنی میں ہیں، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے قیامت آخرت میں، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ الظالمون ہم کی جگہ الظالمون آیا، یعنی اس میں ظاہر کو مضمر کی جگہ رکھا گیا ہے، سمجھا؟ اور الیوم سے مراد دنیا، الیوم سے مراد دنیا، لیکن ظالم لوگ آج یعنی دنیا میں کھلی گمراہی میں ہیں۔ مبین بینن کے معنی میں ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ حق کو سننے سے اور حق کو دیکھنے سے بہرے ہیں۔ اے مخاطب، تم ان سے تعجب کرو گے ان کے سننے اور دیکھنے کے سلسلے میں آخرت میں، بعد اس کے کہ وہ لوگ دنیا میں کیا تھے؟ گنگے، اندھے اور بہرے تھے، اندھے اور بہرے تھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کو خوف دلائیے حسرت کے دن سے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس میں برائی کرنے والا حسرت کرے گا، افسوس کرے گا دنیا کے اندر اچھائی ترک کرنے پر، جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ دنیا میں غفلت میں تھے کا آخرت سے، اور وہ ایمان نہیں رکھتے تھے آخرت پر۔ یقیناً ہم ہی وارث ہیں زمین کے، نحن و تاکید کے لیے ہے، اور زمین کی تمام چیزوں کے، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، ان کو ہلاک کر کے، اور ہم ہی لوٹائے جائیں گے، کیا ہو جائے؟ اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ کس کے لیے؟ جزا کے لیے۔ کس کے لیے؟ جزا کے لیے۔